ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عتیق صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ ذرا اب فرانس کے الیکشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ اس فرانس کے موجودہ الیکشن کے بارے میں پورا یورپ اور امریکہ اتنی گہری دلچسپی کیوں لے رہا تھا، اور اس انتخاب سے مغربی ممالک اور خاص کر اسلامی ملکوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ 7 مئی کو فرانس میں ہونے والا الیکشن جو تھا، اس کے اثرات بہت دیر پا اور دور رس ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جون میں بریگزٹ ہوا تھا، جس میں کہ برطانوی عوام نے یورپی یونین سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک نیشنلسٹ موومنٹ تھی جو کہ کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ تھی، جس میں کہ لوگوں نے گلوبلائزیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اس کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں، اس میں سرمایہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سرحدیں عبور کر سکتا ہے، لوگ بھی ایک ملک سے دوسرے ملک آ جا سکتے ہیں۔ تو یہ برطانوی عوام کو یہ صورتحال قبول نہ تھی، اور انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دے کے یورپی یونین سے اپنے آپ کو نکلوا لیا۔ اس کے بعد 8 نومبر کو گزشتہ سال ڈونلڈ ٹرمپ کا جیت جانا اسی نیشنلسٹ موومنٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کے بعد لگتا یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک اینٹی گلوبلائزیشن ٹریک پر چل پڑی ہے، اور یہ صورت، یہ گلوبل اکانومی جو ہے یہ کولیپس ہو جائے گی، اور دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، سرحدیں بند ہو جائیں گی، اور دنیا جو 25-30 سال پہلے کی تھی وہ اسی طرح کی ہو جائے گی، اور اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا فیصلہ فرانس میں ہونا تھا۔ اگر فرانس میں انتہا پسند خاتون نیشنل فرنٹ کی میرین لا پین اگر یہ الیکشن جیت جاتی، تو پھر یورپی یونین کا ختم ہو جانا جو تھا وہ نوشتہ دیوار تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم اس بنیاد پر لڑی تھی، اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ الیکشن جیتنے کے فوراً بعد فرانس کو یورپی یونین سے نکال لیں گی۔ تو برطانیہ تو یورپی یونین سے نکل چکا ہے، اگر میرین لا پین جیت جاتی اور فرانس بھی یورپی یونین سے نکل آتا تو یورو بھی ختم ہو جاتا، اور یورپی یونین کولیپس ہو جاتی، اور دنیا جو ہے وہ 25 سال پہلے کے نظام کی طرف واپس چلی جاتی۔ لیکن فرانس کے عوام نے یہ دیکھا کہ بریگزٹ تو برطانوی عوام نے تو یورپی یونین کے خلاف فیصلہ کر لیا، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ امریکہ میں اس وائٹ نیشنلسٹ موومنٹ نے کیسا امیدوار جو ہے وہ سامنے لے کے، کیسا پریزیڈنٹ سامنے لے کے وہ آیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ سے کچھ حد تک خوفزدہ ہو کے فرانس کے ووٹروں نے ایک بڑی تعداد میں ایمینوئل میکرون کو، جو کہ سینٹر رائٹ کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے ووٹ دے کر کامیاب کیا ہے۔ لیکن عتیق صاحب، دونوں جو لیڈنگ امیدوار تھے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ صدر ٹرمپ کے الیکشن میں جیتنے کے بعد فرانس کے الیکشن پر یہ اثر ہوا، تو ابھی تک تو یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ موجودہ اب تک جو ہے وہ ایک کامیاب صدر نظر آ رہے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہاں کے ووٹرز ایک روایتی جماعت کو نظر انداز کر کے، اس کو ریجیکٹ کر کے، ایک ایسی پارٹی کو آگے لانے میں کسی حد یعنی کامیاب ہو گئے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لی پین نے شکست تو کھائی، لیکن اس کا یہ نعرہ جو آپ نے بھی کہا کہ میں مسجدوں کو تالے لگا دوں گی اور یورپی یونین سے نکل جاؤں گی، یہ تو ایک بڑا نفرت انگیز مذہبی نعرہ تھا۔ لیکن یہ ضرور ہمیں دیکھنا ہے کہ اس الیکشن میں اس خاتون نے اپنے والد سے، اگر 15 سال پہلے ہم اس الیکشن کو ریکال کریں جو کہ جیک پراک کے مقابلے میں اس کو شکست ہوئی تھی، ژان لی پران کو، تو اس کے مقابلے میں اس نے دگنے ووٹ لیے ہیں۔ اب ان ووٹوں کی تعداد دیکھ کر کیا کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں فرانس میں ان ایشوز پر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ صحیح فرمایا آپ نے، یہ ایک موقع ہے میرا خیال ہے
آپ نے اپنے سوال میں بہت سی باتوں کی وضاحت کر دی ہے. یہ اس اعتبار سے فرانس کے عوام نے ایک موقع دیا ہے ایمانوئل میکران کو کہ وہ ان کے ملک کی سمت کا تعین کریں اور انہیں صحیح سمت میں ڈال دیں. اور یہ ایک واقعی ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے کہ 2002 میں جب میرین لا پین کے والد جان لا پین نے جیک چراغ کے اگینسٹ الیکشن لڑا تھا تو انہیں ایک بہت ہی شکست فاش ہوئی تھی اور انہوں نے بہت کم ووٹ لیے تھے. لیکن 15 سال بعد ان کی بیٹی نے ایک بہت بڑی تعداد میں ووٹ لیے ہیں اور وہ دگنے اور اس کے علاوہ وہ فرانس کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی بن کے سامنے آئی ہے. تو آپ انہیں ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور میرین لا پین نے 7 مئی کو اپنی کنسیشن سپیچ میں بھی یہ کہا تھا کہ وہ 577 سیٹس ہیں پارلیمنٹ کی، جو کہ فرانس ایک اتنا بڑا ملک نہیں ہے لیکن وہاں کے ہر ضلع کو کافی تعداد میں پارلیمنٹری سیٹس ملی ہوئی ہیں. تو جون 10 کو وہاں انتخابات ہوں گے، جون 10 کو اور پھر غالباً 15 کو. ان 2 دنوں میں 2 مرتبہ پارلیمانی انتخابات ہوں گے. اور اس میں میرین لا پین نے 7 مئی کو اپنی کنسیشن سپیچ میں کہا تھا کہ وہ ہر سیٹ سے اپنی امیدوار کھڑی کریں گی. اب فرانس کا سسٹم ایسے ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں ایمانوئل میکران کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تو وہ ایک بے بس صدر ہو جائیں گے اور وہ اپنا ایجنڈا جو ہے اس کی تکمیل نہیں کر سکیں گے. اور اس لحاظ سے اس کا سارا فائدہ میرین لا پین کو پہنچے گا. تو اگرچہ کہ ایک سینٹر رائٹ کینڈیڈیٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پرو امیگرینٹ، پرو یورپی یونین، پرو گلوبلائزیشن کینڈیڈیٹ فرانس سے جیت گیا ہے، لیکن اس نے ابھی اپنے پاؤں مضبوط کرنے ہیں، اس نے ابھی قدم جمانے ہیں، اس نے ثابت کرنا ہے کہ ملک کی اکثریت واقعی اس کے ساتھ ہے، پارلیمنٹ میں اس کی اکثریت ہے. اسے اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پارلیمنٹ میں اکثریت کا حاصل ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی صدارت کا کامیاب ہونا مشکوک ہو جائے گا. مبصرین کہتے ہیں کہ یہ جو بریکسٹ کا جو معاملہ تھا جس میں کہ برطانیہ کے عوام نے یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کر لی ریفرنڈم میں، جس کا کہ ابھی ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ امریکی اور فرانس کے الیکشن پر اثر انداز ہوا. میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ فرانس ایک تقسیم زدہ سوسائٹی بنتی جا رہی ہے، جس طرح سے امریکہ میں تقسیم در تقسیم، اور وہاں پر اس لی پین کے الیکشن نے اس پرانی روایت کو زندہ رکھا دوبارہ کہ جو وہ اپنی وہ نسلی شناخت یا وہ جو گمشدہ شناخت تھی 1968 کے بعد کہ وہ واپس لانا چاہ رہے ہیں اس کو. اس الیکشنز کے آئندہ جون میں سپٹمبر میں ہونے والے جرمنی اور اٹلی کے الیکشن بھی اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس کے بارے میں ابھی تک کسی بھی پنڈت نے کوئی پیشن گوئی نہیں کی، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ چند روز پہلے جرمنی کی چند ریاستوں میں وہاں مقامی انتخابات ہوئے جن میں کہ جرمنی کی وائس چانسلر انجیلا مارکل کی جماعت کو اچھی خاصی اکثریت ملی. تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. اب کیونکہ انجیلا مارکل کی جماعت کو یہ کامیابی صرف 2 ریاستوں میں حاصل ہوئی ہے، لہذا اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا یہ ایک نیشنل ٹرینڈ ہے، کیا پوری قوم انجیلا مارکل کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ جرمنی کی صورتحال فرانس سے بہت مختلف ہے. اور وہ اس لیے کہ جرمنی یورپ کا وہ ملک ہے جس نے شام سے اور مشرق وسطیٰ سے آئے ہوئے مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد کو قبول کیا ہے، اور اتنی بڑی تعداد کو یورپ کے کسی دوسرے ملک نے قبول نہیں کیا. اور اس وجہ سے انجیلا مارکل، چانسلر مارکل کے خلاف جو ہے وہ جرمنی میں ایک بہت ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ اس نے جرمنی کی جو پروفائل، ریشل پروفائل جو ہے اسے چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سے مہاجرین یہ لے کے آئی ہے. لوگوں میں یہ غصہ بہرحال موجود ہے کہ یہ امیگرینٹس کی ایک کراؤڈ، ایک ویو کو لے آئی ہے. اب لوگ انجیلا مارکل کے خلاف یہ غصہ نکالتے ہیں الیکشن میں یا نہیں، یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی. صرف اس ایک فیکٹر کی وجہ سے جرمنی
کا الیکشن جو ہے وہ فرانس کے الیکشن سے بہت مختلف ہوگا. اٹلی کی بات آپ نے کی تو اٹلی کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے. وہاں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 20% تک جا رہی ہے. نوجوان طبقے میں مایوسی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اس لیے وہاں بھی امیگرینٹس کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہوئی ہے. تو وہاں کے الیکشن میں امیگرینٹس اور وہاں کی اقتصادیات ایک ڈومیننٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ دو بھی نہایت فیصلہ کن انتخابات ہوں گے. اب فرانس میں تو اگلے 5 برس تک صدر منتخب ہو چکا ہے اور اگلے 1.5 مہینے میں یعنی جون میں جو ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کا انتخاب ہوگا. اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی غیر یقینی صورتحال ہے کہ آیا لے پین کی پارٹی جو ہے وہ اس اسمبلی میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ غیر یقینی صورتحال اسی طرح برقرار رہے گی یا اس کا امکان ہے کہ لوگ اسی جو مینول میکرون ہے اس کی پارٹی کو ووٹ دیں؟ ہاں، اس میں فرانس میں یہ 7 مئی کے الیکشن سے پہلے ہی اوپینین پول یہ تھے کہ ایمینول میکرون ایک بہت بڑی اکثریت سے جیت جائے گا. یہ لیکن امریکہ میں بھی اوپینین پول یہی تھے کہ ہلری کلنٹن بڑی اکثریت سے جیت جائے گی اور اوپینین پول امریکہ میں غلط ثابت ہو گئے تھے. اس لیے فرانس کے اوپینین پولز کے بارے میں لوگ کوئی اتنے پر امید نہیں تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ میں ٹرمپ کے ووٹروں نے اوپینین پول کرنے والوں کو اپنی رائے نہیں دی تھی ٹھیک، بلکہ اپنی رائے چھپا لی تھی. اسی طرح ہو سکتا تھا کہ میرین لاپین کے حامیوں نے بھی اپنی رائے چھپا لی ہو. اس لیے فرانس میں بھی آخری وقت تک گو مگو کی صورت حال تھی. لیکن اب یہ ہے کہ فرانس کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جون میں پارلیمنٹری انتخابات میں میرین لاپین زیادہ سے زیادہ 100 سیٹیں جیت جائے گی اور اس کے بعد نئے منتخب صدر میکرون وہ سینٹر لیفٹ اور فرانسواس آلندے جو کہ ابھی جنہوں نے صدارت سے سبکدوش ہوئے ہیں ان کی سوشلسٹ پارٹی اور 2-3 پارٹیوں کے ساتھ مل کر میکرون جو ہے وہ ایک ایسی کولیشن بنا لیں گے جو ان کے ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کافی ہوگی. اگرچہ وقت بہت اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ لی پین کا بھی اس بات کا امکان ہے کہ وہ شاید سیٹیں لے جائیں، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو نو منتخب صدر ہے مینول میکرون، وہ اس کی تربیت موجودہ صدر نے کی ہے. ایک حوالے سے 3 برس پہلے ان کو وزیر خزانہ بنایا کا قلمدان دیا اور انہوں نے پھر وہاں سے استعفیٰ دیا. استعفیٰ دینے کے بعد ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھی، این مارچ قدم بڑھاؤ، اور اس کی مقبولیت اتنی تیزی سے بڑھی کہ اب اتنے قدامت اور پسند ایک جماعت کو شکست دینا. تو ابھی بھی اس بات کا امکان ہے کہ میکرون جو ہے وہ شاید اسی سپیڈ سے مزید سیٹیں بھی لے سکیں. ہاں، اس پر 2-4 اگر وقت کے اس میں یہ ہے کہ میکرون فرانسواس آلندے کا شاگرد رہا ہے. دونوں کی عمر میں 20 سال کا فرق ہے اور فرانسواس آلندے نے اپنے شاگرد میکرون کو اپنی حکومت میں 3 سال پہلے اکانومی کے منسٹر کا پورٹ فولیو بھی دیا تھا جو اس نے 2 سال چلایا. لیکن میکرون جس کی عمر 39 ایئرز ہے وہ ایک کافی ہوشیار ذہین شخص ہے اور اس نے حالات کا رخ دیکھ لیا تھا کہ فرانسواز آلندے کی سوشلسٹ پارٹی جو ہے وہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکتی. اور یہ ایک کھلی کتاب کی طرح میکرون کے سامنے یہ بات پڑی تھی کہ اگلا الیکشن یعنی یہ 7 مئی کو ہونے والا الیکشن یہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت یہ نہیں جیت سکتی اور اسے جیتنے کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ٹرینڈ جو ہے یہ اس نے پورے یورپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رتھ پہ سوار ہو کے وائٹ ہاؤس پہنچا ہے. اسی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہلری کی جگہ برنی سینڈر ہوتا تو وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانا آسان ہوتا. تو بات اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی ہے. ایمینول میکرون نے 1 سال پہلے اپنی نئی جماعت بنائی، این مارچ قدم بڑھاؤ،
اور اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پاسچر دیا، اس کی پوزیشن اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رکھی، اور اسی کو اس نے بڑھا کے یہ الیکشن بڑی آسانی سے جیت لیا۔ عتیق صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں ایک بار پھر آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ طاہر خان صاحب۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام امریکی سیاست کے شب و روز کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔